الحمد للہ نحمده ونستعینه ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وقال تعالی لیس کمثلہ شیء۔ وقال ابن عربی الطائی محی الدین ان خلیل الرحمن هو اللہ نعوذ باللہ۔ وقال الامام الذهبی فإن لم يكن هذا الكلام كفرا فليس في الدنيا كفر۔ پیارے میرے محترم بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم تذکرہ کریں گے محی الدین ابن عربی الطائی، جو کہ کافر، مرتد اور بے ایمان ہو کر کے مرا، اور جس نے اپنی تحریروں کے ساتھ اور اپنی کتابوں کے ذریعے امت کے اندر کفریہ اور شرکیہ عقائد اور نظریات کو عام کیا۔ یہ شخص ہے محی الدین ابن عربی الطائی، اندلس کا رہنے والا، جس ابن عربی نے صوفیت پر فصوص الحکم نامی کتاب اور دیگر کتابوں میں فتوحات مکیہ وغیرہ لکھیں۔ یہ شخص بہت بڑا ملحد تھا اور بہت بڑا بے ایمان اور کافر اور مرتد تھا۔ فصوص الحکم ابن عربی الطائی نے صوفیت کے موضوع کے اوپر لکھی۔ فص اور حکمت یعنی حکمت کے ناگینے، حکمت کے نگینے۔ ابن عربی جو عقیدہ وحدت الوجود کا حامل تھا، اور ابن عربی جو کہ مخلوق کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وجود سمجھتا تھا، ابن عربی الطائی جس کا عقیدہ تھا کہ بندہ کہ اللہ بندے کے اندر حلول کر جاتا ہے، اللہ بندے کے اندر شامل ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید سے ہم پوچھیں گے عقیدہ وحدت الوجود اور حلول کے تعلق سے، اور قرآن مجید فرقان حمید یہ بات بتائے گا کہ یہ عقیدہ اور حلول اور شہود کے عقائد کفریہ اور شرکیہ عقائد ہیں۔ جو بھی شخص ان عقائد کا حامل ہوگا وہ مرتد اور بے ایمان ہوگا۔ وحدت الوجود کیا ہے کہ جس کے عام کرنے میں یا جس کو پیدا کرنے اور پھیلانے کے اندر ابن عربی محی الدین الطائی الاندلسی کا بہت بڑا کردار ہے۔ اور اس ابن عربی الطائی کے کافر ہونے پر بہت سے ائمہ مسلمین کا فتویٰ ہے کہ یہ شخص کافر اور بے ایمان، جیسا کہ دکتور عثمان الخمیس فرماتے ہیں وَأَفْتَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ بِكُفْرِهِ وَرِدَّتِهِ عَنْ دِينِ اللَّهِ تَعَالَى۔ بہت سے علماء کرام ائمہ دین کا یہ فتویٰ ہے کہ ابن عربی الطائی وہ کافر تھا اور مرتد اور بے ایمان تھا۔ وحدت الوجود کا عقیدہ یہ صوفیوں کا اور ابن عربی کا پیدا کردہ عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کے روح سے جو کچھ دنیا میں نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ وہ خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اس لیے ابن عربی الطائی خبیث نے یہ کہا کہ ان خلیل الرحمن،
کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام هو اللہ، وہ اللہ تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور ابن عربی پر بہت سارے علماء میں سے علماء کتاب و سنت کہ جنہوں نے اس کے کافر اور مرتد ہونے کا فتویٰ دیا، ابن عربی کے اس قول پر کہ ان خلیل الرحمن هو اللہ، کہ حضرت ابراہیم اللہ ہیں۔ امام الذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں فَإِن لَّمْ يَكُنْ هَذَا الْكَلَامُ كُفْرًا، اگر مخلوق کو اللہ کہنا یہ کفر نہیں ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ کہنا اگر یہ کفر نہیں ہے، فَلَيْسَ فِي الدُّنْيَا کفر، پھر دنیا میں کفر نام کی اور کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ ابن عربی پرلے درجے کا کافر، مرتد اور بے ایمان تھا۔ عقیدہ وحدت الوجود کہ جو کچھ آپ کو دنیا میں نظر آ رہا ہے یہ اللہ ہے۔ اب ہم بہت کچھ دیکھتے ہیں، جاندار بھی ہیں اور غیر جاندار بھی ہیں۔ جانداروں کے اندر ہمیں انسان بھی نظر آتے ہیں، انسانوں میں مسلمان بھی ہیں، انسانوں میں کافر بھی ہیں۔ پھر جانداروں کے اندر مختلف چیزیں ہیں، چرند پرند جانور، بندر، بھولو، شیر، گیدڑ، بہت کچھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو عقیدہ وحدت الوجود کی روح سے جو کچھ بھی آپ کو نظر آتا ہے وہ نعوذ باللہ اللہ کی مختلف شکلیں ہیں۔ اور علامہ محمد اقبال کیلانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ اہل سنت کے ایک بہت بڑے عالم دین گزرے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ انسان عبادت اور ریاضت کے ذریعے اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ کائنات کی ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگتا ہے، یا وہ ہر چیز کو اللہ کی ذات کا حصہ سمجھنے لگتا ہے۔ یہ ہے عقیدہ وحدت الوجود۔ تو یہ سراسر جھوٹ ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو نبیوں اور رسولوں اور پیغمبروں کے سردار خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چمتکار حاصل ہوتا، مگر نہیں ہوا۔ بخاری مسلم کی روایات ہیں، جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، انس بتاؤ کہ کیا نبی پاک علیہ السلام، حضرت محمد کی بات کر رہا ہوں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، جناب انس سے پوچھا گیا کہ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ انس کہتے ہیں میں نے یہی بات خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی تھی کہ کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا؟ جیسے عام طور پر ہم سمجھتے ہیں یا سنتے ہیں یا سمجھا جاتا ہے کہ معراج کی رات نبی پاک علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کو جواب دیا، یہ مسلم کی روایت ہے، انس میں اسے کیسے دیکھ سکتا کہ وہ تو نور ہے۔ پھر بخاری شریف کے اندر مومنوں کی ماں جی عائشہ کہتی ہیں کہ جو شخص یہ کہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا تو اس نے جھوٹ بولا۔ اب عقیدہ وحدت الوجود کیا ہے کہ آپ اتنی عبادت کرو، اتنی ریاضت کرو کہ پھر آپ کو ہر چیز میں اللہ نظر آئے گا۔ جب نبیوں اور رسولوں کے سردار آمنہ کے لال عبداللہ کے یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا تو کوئی صوفی اللہ کو کیسے دیکھ سکتا ہے؟ اب آئیے اس عقیدے کی طرف کہ ابن عربی محی الدین الطائی، یہاں میں آپ لوگوں کو بتا دوں ابن عربی نام سے دو آدمی ہیں، ایک ابن عربی ہے بغیر الف لام کے، اور ایک ہے ابن العربی، عربی کے پیچھے آپ الف لام لگا دیں، دونوں اندلس کے رہنے والے، اور ان کا زمانہ بھی
قریب قریب کا زمانہ ہے. جو ابن عربی محی الدین الطائی ہے، عربی کا ورڈ بغیر الف لام کے، یہ وہ ابن عربی ہے جس نے فصوص الحکم نامی صوفیت پر کتاب لکھی، جو زندیق تھا، بے ایمان تھا، کافر تھا، مرتد تھا. اور جو ابن العربی ہے الف لام کے ساتھ العربی، ابن العربی، وہ اہل سنت کے امام تھے اور سنن ابی داود کی انہوں نے شرح بھی لکھی، جس کا عقیدہ کفریہ تھا، شرکیہ تھا، جو کافر بے ایمان اور مرتد تھا، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں، وہ ہے ابن عربی محی الدین الطائی اندلسی. تو آئیے ہم اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ کیا بندہ عبادت کر کر کے اللہ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اس کو مخلوق میں اللہ نظر آئے؟ اب لڑکی جا رہی ہے 16 سال کی، 18 سال کی، سونی سونی لڑکی ہو، اور صوفی تبلیغی، یہ صوفی جو ہے وہ اس لڑکی کو پکڑ لے اور کہے کہ مجھے تو اس میں اللہ نظر آ رہا ہے، میں اللہ کو پکڑے ہوئے ہوں، نعوذ باللہ من ذالک. یا کوئی لونڈے باز کسی خوبرو نوجوان کو پکڑ لے اور کہے کہ مجھے تو اس میں اللہ نظر آ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو آیا مخلوق میں خالق سما سکتا ہے؟ اللہ مخلوق میں حلول کر سکتا ہے؟ جی، حلول کا عقیدہ کیا ہے کہ ان اللہ یحول بالانسان، اللہ مخلوق میں آ جاتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. تو قرآن مجید ہم سے یہ بات بیان کرے گا. اللہ اکبر. جب لوگوں نے نبی پاک علیہ السلام سے پوچھا نا، یہ نبی پاک ہمارے نبی کی ہم بات کر رہے ہیں جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اور پھر ابن عبداللہ ابن عبد المطلب. تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اپنے خدا کا، عام طور پر ہم لفظ خدا کا ورڈ یوز کرتے ہیں، اپنے اللہ کا تم ذرا تعارف تو بیان کرو، ہمارے لات منات تو یہ ہے، جو جس کو تم نے اپنا معبود بنایا، اپنے معبود کا تعارف بیان کرو. تو یہ جو خالق کائنات ہیں، یہ جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے معبود ہیں، اور یہ جو ہمارے معبود ہیں جن کا نام اللہ ہے اور جو الرحمن ہے، الرحیم ہے، لو جی قرآن سے ان کا تعارف دیکھتے ہیں. اور یہ تعارف بتائے گا کہ ابن عربی کذاب، دجال، بے ایمان، کافر اور مشرک تھا. اب گمراہ لوگوں نے آج کی تاریخ میں بھی، یہ ہے 26/2/2023، بے ایمان لوگوں نے ابن عربی محی الدین الطائی کو آج بھی شیخ اکبر کا نام دے رکھا ہے. یہ شیخ اکبر تو نہیں ہے، یہ تو جی پرلے درجے کا گمراہ ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیجئے کہ وہ اللہ یکتا ہے. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. لم یلد، نہیں اس نے کسی کو جنا، ولم یولد، اور نہیں وہ جنا گیا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہیں ہے اس کا ہمسر کوئی بھی. تو کیا معلوم ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے. اللہ تعالیٰ نہ کسی میں حلول کرتا ہے، نہ اللہ کسی میں تھا، نہ اللہ کسی میں جاتا ہے. جی، اللہ تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے کہ جس پروردگار کا کوئی بیٹا اور بیٹی نہیں. قرآن یہ بھی آپ کو بتا رہا ہے کہ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ، اللہ تعالیٰ کی بیگم بھی کوئی نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ خود کسی کا بیٹا بھی نہیں ہے، یعنی کوئی آ کر دعویٰ کر دے کہ میں اللہ کا باپ ہوں، کوئی کہے کہ میں اللہ کا دادا ہوں، میں اللہ کی ماں ہوں، اللہ کی نانی ہوں، نہیں ہے. وہ قادیانیوں کا مقلدین سے مناظرہ ہو رہا تھا، تو اچانک سے نا وہاں پر حضرت مولانا ثناء اللہ امرتسری رحمہ اللہ پہنچ گئے. تو نہ بلکہ ہاں قادیانیوں
عیسائیوں اور مقلدین کا مناظرہ ہو رہا تھا، یا عیسائی اور مقلدین کا مناظرہ تھا، عیسائیوں اور مقلدین کا۔ تو عیسائیوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، ہاں جی، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے۔ صلاح اللہ امرسری رحمہ اللہ گئے اور وہ کہنے لگے کہ میں جناب ان کا دادا ہوں، تو انہوں نے کہا یہ دادا کہاں سے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا جس کا بیٹا نہیں اس کا دادا کہاں سے ہوگا؟ تو یہ ابن عربی زندیق، کافر اور بے ایمان تھا۔ اس محی الدین کا، ابن عربی کا پورا تعارف یہ ہے، محی الدین محمد بن علی الحاتمی ابن عربی صوفی، اہل سنت کے بہت بڑے امام اور شارح صحیح مسلم امام حافظ ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے پوچھا، میرے استاد سراج الدین ابن عربی کے متعلق پوچھا، تو انہوں نے کہا کہ وہ تو بے ایمان اور کافر ہے۔ لسان المیزان جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 319۔ اور ابن عربی محی الدین الطائی کے تعلق سے ابو محمد عز الدین عبدالعزیز بن عبدالسلام رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یہ شخص کذاب تھا اور حق اور ہدایت سے دور تھا، اور کسی بھی شرمگاہ کو حرام نہیں سمجھتا تھا، اس کے نزدیک کل حلال، سب کچھ حلال تھا، جبکہ قرآن مجید نے ہمیں بتایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم۔ اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمہ اللہ ابن عربی کی کتاب فصوص الحکم کے متعلق فرماتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس میں ایسا بہت کچھ موجود ہے جو صریحاً کفر ہے، جس کے کفر ہونے میں کوئی شک نہیں۔ اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فتاوی ابن تیمیہ میں فرماتے ہیں کہ یہ شخص کافر، مرتد اور ملحد تھا۔ اور اسی طرح ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ شخص بے ایمان تھا۔ ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہا کہ ابن عربی اور اس کی جماعت کے کفر میں کوئی شک نہ کرو، یعنی منصور الحلاج اور اس طرح کے دیگر جو لوگ تھے، فرمایا ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے کہ ابن عربی اور اس کی جماعت کے کفر میں شک مت کرو۔ پیارے بھائیو، اب ابن عربی کی تعریف کے اندر مختلف قسم کے لوگ ہیں، اور ان گمراہ لوگوں نے ابن عربی الطائی کو شیخ اکبر کا لقب بھی دے رکھا ہے، جبکہ وہ گمراہی کا شیخ تھا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو وہ ہیں جو ابن عربی کو شیخ اکبر کہتے ہیں، وہ ہیں کہ جنہیں ابن عربی کے متعلق علم ہی نہیں ہے، لکیر کے فقیر، ان کے بڑوں نے جو پڑھا دیا سکھا دیا یہ بھی انہی کے پیچھے، جدے منہ ملا دا ادے منہ سادا۔ تو جو لوگ جاہل ہیں اور صرف مقلدانہ روش اختیار کرتے ہوئے ابن عربی کو الطائی کہہ دیتے ہیں وہ جاہل، تو ان کی جہالت ان کے کام آ جائے گی، جہالت ان کا عذر بن جائے گی۔ اور جو لوگ علم اور حقیقت کے باوجود ابن عربی جیسے گمراہ اور کافر کو شیخ اکبر مانتے ہیں اور صحیح العقیدہ مانتے ہیں اور ایسے بندے کی پیروی کرتے ہیں، تو وہ ایسے تمام لوگ شیخ اپنا ابن عربی کے حکم میں ہیں۔ جیسے ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابن عربی الطائی اور اس کی جماعت کے کافر ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، ان کے کفر کے اندر کوئی شک نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا بندوں میں حلول کرتا ہے؟ کیا اللہ بندے میں آ جاتا ہے؟ کیا یہ جتنا کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے کیا یہ حقیقتاً اللہ ہے؟ تو جواب ہے کہ نہیں۔ تو کیوں نہیں؟ صحیح بخاری میں ہے، نبی پاک علیہ السلام نے لونڈی سے پوچھا، جی ان اپنے آپ کو مولانا اور علماء اور ملا کہلوانے والوں سے تو یہ بکریاں چرانے والی لونڈی بھی بڑی عالمہ فاضلہ اور درس نظامی کا لگتا ہے، کوئی 3-4 مرتبہ اس نے کورس کمپلیٹ کیا ہوگا۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ، تو وہ لونڈی جواب دیتی ہے فی السما. اگر ابن عربی کا عقیدہ ہوتا تو وہ لونڈی کیا کہتی کہ اللہ فی کا لا حول ولا قوت الا باللہ. نبی پاک پوچھتے این اللہ، اللہ کہاں ہے؟ اگر ابن عربی کافر اور مرتد نہ ہوتا تو لونڈی نے جواب دینا تھا اللہ فی کا، اللہ تمہارے اندر ہے. یا وہ لونڈی کہتی کہ انکا انت اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ ہی تو اللہ ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہو کہ اللہ کہاں ہے؟ تو لونڈی جواب دیتی کہ اللہ فی کا، اللہ تمہارے اندر ہے. اگر ابن عربی کافر نہ ہوتا تو لونڈی کا جواب ہوتا کہ انکا انت اللہ، تو ہی تو اللہ ہے. جیسے ابن عربی خبیث نے کہا کہ ان خلیل الرحمن هو اللہ، کہ حضرت ابراہیم تو اللہ تھے. لو جی اب اللہ تعالیٰ کو موت بھی آ گئی، لا حول ولا قوت الا باللہ. جی یہ بڑے میاں چھوٹے میاں سبحان اللہ. وہ یہود و نصارہ تو گمراہ تھے ہی تھے، ان صوفیوں نے اس کا بھی، یہ صوفی تو اس کے بھی باپ نکلے. وہ جیسے ایک مولانا صاحب کہتے ہیں نا کہ بندیالوی صاحب، کہ اگر ابو جہل اینڈ کمپنی آج کے بے ایمانوں کو دیکھ لے تو وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جائیں کہ اے تا سیدے بھی پیو نکلے نہیں. لو مزے کرو جی، اے تا سیدے بھی پیو نکلے نہیں. تو اگر ابن عربی مرتد اور کافر نہ ہوتا، لونڈی سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا این اللہ. میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، یاد کرو، یہ سبق ہے آپ لوگوں کے لیے. آپ نے پوچھا این اللہ، ہاں بتا ذرا اللہ کہاں ہے. ابن عربی اگر کافر نہ ہوتا نا تو لونڈی جواب دیتی اللہ فی کا، اللہ آپ کے اندر ہے. لونڈی کا جواب ہوتا انکا انت اللہ، آپ خود ہی تو اللہ ہو، مجھ سے پوچھتے ہو اللہ کہاں ہے، خود اللہ ہو اور پھر پوچھتے ہو اللہ کہاں ہے. نہ، لونڈی نے جواب دیا جس سے معلوم ہوا کہ ابن عربی بے ایمان تھا. اللہ فی السما، اللہ آسمان میں ہے. جی اب نبی پاک علیہ السلام نے اپنے اس صحابی سے کیا کہا؟ صحیح مسلم میں 537 نمبر کی روایت 537، آتقہا فإنہا مؤمنۃ. یہ ابن عربی کو جہنم میں تون، فإنہا مؤمنۃ، میرے صحابی سے آزاد کر دے، یہ تو ایماندار ہے، ایمان والی ہے. ایمان اس بات میں ہے کہ اللہ کسی کے اندر نہیں ہے، ایمان اس بات میں ہے کہ مخلوق اللہ نہیں ہے. اللہ کہاں ہے؟ آسمان میں ہے. جی اور یہ کہنا کہ مخلوق میں اللہ ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، جو نظر آتا ہے یہ اللہ ہے. جب صوفی عبادت اور ریاضت کر کے سروزے اور چلے اور چلیس میں اندرون بیرون سال لگا کر جب عبادت اور ریاضت میں صوفی کمال حاصل کر لیتا ہے تو صوفی کو ہر چیز میں اللہ نظر آنے لگ جاتا ہے. نعوذ باللہ. پھر کیا ہوگا؟ خاوند بھی اللہ تے بیوی بھی اللہ، نعوذ باللہ. نیچے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، باہر بھی اللہ، اندر بھی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ کیسا لعنتی اور بدبودار عقیدہ ہے. جی نیچے بھی اللہ، اوپر بھی اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت. صوفی جو چلے سروزے اور سال اندرون بیرون لگا دیتے ہیں، پھر جب گھر واپس آتے ہیں تو نیچے اللہ اوپر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. دنیا کے اندر بڑے بڑے دجال گزرے ہیں جی، اور فرمایا کہ 30 کا عدد ہے نا، 30 جھوٹے کذاب اور دجال آئیں گے. تو یہ ابن عربی بھی ایک دجال تھا، ایک کذاب تھا، ایک بے ایمان تھا، کہ یہ ان لوگوں میں سے تھا جن کو ابلیس اور شیاطین وحی کرتے ہیں. اور اس خبیث کے کافر ہونے پر وَأَفْتَى كَثِيرٌ مِّنَ الْعُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ
بکفرہ وردتہ عن دین اللہ تعالی، کہ یہ شخص بے ایمان تھا۔ اور جو اس کو شیخ اکبر کہے تو ملا علی قاری حنفی رحمہ اللہ نے بتایا کہ ابن عربی محی الدین الطائی اور اس کی جماعت کے کفر کے اندر کوئی رتی برابر شک نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ دنیا کی ہر بیماری کا علاج آپ کے عقیدے کے تعلق سے ہو یا آپ کی جسمانی تعلق سے ہو، ہاں جی، ہر بد عقیدگی کا علاج، ہر دجال کا توڑ، ہر بد عقیدگی کا علاج، ہر دجال کا توڑ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید میں ہے اور محمد مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور سیرت میں ہے۔ اس لیے لوگوں، اللہ کے قرآن سے اپنے آپ کو جوڑ لو۔ یہ صوفی لوگ کیوں لوگوں کو قرآن سے دور کرتے ہیں کہ بھئی قرآن مت پڑھو، یہ علماء کا کام ہے، تم فضائل اعمال پڑھو یا فضائل سنت پڑھو۔ کبھی آپ نے سوچا؟ نہیں سوچا تو ابھی سوچنا، یہ صوفی لوگ کیوں اللہ کی کتاب سے لوگوں کو دور کرتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے گا وہ ابن عربی الطائی کا شکار نہیں ہوگا، ہے جی، جو قرآن پڑھے گا، جو بخاری اور مسلم پڑھے گا نا، وہ ابن عربی جیسے شیطانوں کے حملے کا شکار نہیں ہوگا۔ تو ایسا ہے کہ جیسے دشمن آپ سے اسلحہ دور کروا دے، دشمن آپ سے اسلحہ گولہ بارود چھڑوا دے تو بآسانی آپ پر وہ غلبہ حاصل کر لے گا۔ اسی طرح صوفی بھی یہ چاہتا ہے کہ انہیں قرآن سے دور کرو، صوفی بھی یہ چاہتا ہے کہ امت کو بخاری مسلم سے دور کرو، فضائل اعمال پر، فضائل سنت پر کھڑا کر دو تاکہ ابن عربی ان کو بآسانی شکار کر سکے۔ جس جماعت کے پاس، جس فرد کے پاس، جن افراد کے پاس اللہ کا قرآن ہوگا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت یعنی بخاری مسلم اس کا پڑھنا ہوگا، وہ ابن عربی کا شکار نہیں ہوگا۔ اور جس کے ہاتھ میں صبح بھی شام بھی فضائل اعمال ہوگی کہ لو جی سے دیوارے یاجوج و ماجوج کی طرح چاٹو اور چوٹو چومو، ابن عربی اسے چٹکی میں شکار کر لے گا، ایک چٹکی ڈنڈونک، دانت سفید اور چمکدار۔ اللہ تعالی ہمیں ہدایت پر رکھے اور ہدایت پر ہماری موت ہو۔ اللہ حق کو جان لینے والا، پہچان لینے والا، حق کی پیروی کرنے والا بنائے اور کتاب و سنت کے نور کو لوگوں میں پھیلانے والا بنائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔